وہ بالکل صحیح تھی. تو حق جو ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے کسی میدان میں بھی. مولا علی نے کسی بھی میدان میں دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی, ہمیشہ آگے بڑھتے رہے, پیچھے نہیں ہٹے, اس لیے کہ حق ہے. حق ہے تو پھر ڈرتا نہیں. کبھی علی سے چالاک دشمن نے غلط فائدے اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے میدان جنگ میں, کہ جب دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھن گئی تو اس نے کہا سنا ہے کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں. یعنی دشمن کو بھی معلوم ہے کہ علی کریم ہے تو اس کا بابا ابو طالب کریم ہے. کریم ہے کہا ہاں اس میں کوئی شک ہے کہ اگر کریم ہے تو کیا آپ اپنی تلوار مجھے دے سکتے ہیں؟ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ دشمن جو آپ کے خون کا پیاسا ہے, آپ کے جان کا درپے ہے, وہ آپ ہی سے تلوار مانگ رہا ہے اور جنگ کا ماحول ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار بھی نہیں ہوگی. جب آپ تلوار دے دیں گے تو کیا کوئی عقل مند انسان تلوار دیتا ہے؟ ہم جیسے ہوں تو کبھی نہ دیں. لیکن مولا علی نے کہا یہ لے تلوار, پھینکی. اس نے تلوار اٹھائی, اٹھا کے وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے ایسے وار کیا کہ تلوار کہیں ہو گئی اور وہ کہیں ہو گیا. تو شاید اقبال نے اسی منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حق کبھی ڈرتا نہیں ہے, اسے خوف نہیں ہے. کیوں خوف ہو حق کو؟ کہ اگر مر بھی جاؤں تو پھر بھی کامیاب ہوں, اگر شہید ہو جاؤں تو بھی کامیاب ہوں, اور اگر قتل کر دوں دشمن خدا کو تو بھی کامیاب ہوں. غازی بنوں یا شہید بنوں, ہر حالت میں کامیابی اللہ نے میرے نام لکھ دی ہے, تو پھر میں کیوں گھبراؤں گا. اسی لیے نہ علی جو کہ حق کا صحیح معنوں میں واضح مظہر ہے, نہ علی نے کسی میدان میں خوف دکھایا. اب آپ کو کیا بتاؤ, یہ تو ابتدائی جوانی کے ایام ہے نا, جب صفین کا موقع آیا تھا, جمل کا موقع آیا تھا, نہروان کا موقع آیا تھا, مولا علی کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی, بڑھاپے کی حد میں تھی. لوگوں نے سمجھا کہ اب علی بوڑھے ہو گئے, وہ پہلے والا زور نہیں ہے جو ہمیں خندق میں نظر آیا, خیبر میں نظر آیا, حنین میں نظر آیا, بدر میں نظر آیا, احد میں نظر آیا, وہ زور تو اب نہیں ہے. علی اگر آئیں گے تو چونکہ بوڑھے ہیں لڑ نہیں پائیں گے. لوگوں نے دیکھا کہ صفین اور جمل اور نہروان میں بھی علی کی شجاعت میں ذرہ برابر کمی نظر نہیں آئی. تلوار نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے کرتی رہی. نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ حق والے کبھی ڈرتے نہیں, ثابت قدم رہتے ہیں. آج بھی مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے صرف اسی بات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. تحقیق بھی کر نہیں سکتے آپ تو نہ کرو, سوچو صحیح. آج دنیا میں کون ڈٹا ہوا ہے اور کون بھاگا ہوا ہے؟ حق سمجھنا چاہتے ہو نا, حق کو درک کرنا چاہتے ہو نا, حق کو پہچاننا چاہتے ہو نا کہ کس مسلک میں حق ہے اور کس میں نہیں ہے. حق کی پہچان یہ ہے کہ حق والے ڈرتے نہیں ہیں اور باطل ہمیشہ ڈرتا ہے اور باطل والے ڈرتے ہیں. اگر تم اسی زمانے میں اسی وقت دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر بیٹھو سوچنے کے لیے, کس قوم نے ثابت قدمی دکھائی ہے, کون سی قوم ہے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈر گئی ہے, اور کون ہے کہ جو بھاگ گئے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. حال کو سمجھو تو ماضی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. سوال پڑے محمد والے پوری تاریخ میں صرف علی والوں نے ثابت قدمی دکھائی, استقامت دکھائی, اور حال میں بھی یہی ہے. حال کو سمجھنا ہو, افغانستان پر اس نے حکم کیا کہ ہم آئیں گے, حملہ کریں گے. جو تھے خون کے طالب, طالبان جن کا نام تھا, لیڈر گیا بھاگ, اور ایسا بھاگا کہ آج تک خبر نہیں کہ کہاں رہتا ہے کہ نہیں. ایک ملا تھا نا, سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حق ہوتا تو ڈٹ جاتا, زیادہ سے زیادہ مر جاتا, شہید ہو جاتا نا.
دیکھیے علی والے جو نہیں ہے نا وہ مرتے بھی ہیں لیکن ذلیل ہو کے مرتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. عراق پر حملہ ہوا. ایک ذلیل انسان جو بہت غراتا تھا, بہت اتراتا تھا, بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, لیکن جب حملہ ہوا تو کسی غار میں چھپ گیا. بعد میں بڑی ذلت کے ساتھ نکالا گیا, مارا وہ بھی گیا لیکن رسوائی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ, نہایت تذلیل ہو کر, ذلیل ہو کر. کیوں؟ اس لیے کہ حق نہیں تھا, نہ حق والا تھا. اس کے بعد ابھی دیکھ لیں قذافی کا کیا ہوا حشر. وہ بھی تو چھپ گیا تھا نا بھئی, لڑتا خود ہی, ڈٹ کے مقابلہ کر تو مر جاتا. ڈٹ کے مقابلہ کر کے مر جائے اس کی موت اور ہوتی ہے. چھپ کر کسی ٹنل میں پھر اس کو چوہے کی طرح باہر نکالا جائے اور پھر ہر کوئی اس کو جوتے لگائے, وہ بھی موت ہے. موت اس کو بھی آئی ہے, لیکن کس طرح کی ذلت کے ساتھ موت آئی ہے. تو جو حق والے ہوتے وہی ڈٹتے ہیں, جو باطل والے ہوتے وہ ڈٹتے نہیں ہیں. یہ حال ہے نا. اور پھر چند اللہ والے بھی اسی زمانے میں نظر آئے کہ نہیں آئے. نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نام لینا بھی زیادہ مناسب نہیں ہوتا, لیکن آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ میرے سننے والے بھی یقیناً سمجھدار ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک چھوٹی سی جماعت ہے, ایک چھوٹی سی جماعت ہے, اللہ والے ہیں. اللہ والے ہیں جس کی سرپرستی اللہ کا فضل کر رہا ہے, جس کی لیڈرشپ ایک اللہ کی نصرت والے کی طرف ہے. وہ ایک معمولی اللہ والے کی جماعت ہے. دنیا کی چوتھی بڑی طاقت سے ٹکرا کے ان میں سے ایک بھی نہیں بھاگا, اس لیے کہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں. بات ہے نا. آئیے معمولی اپنی بات کرتے ہیں کہ گزشتہ سال عاشور کے جلوس میں, پھر چہلم کے جلوس میں بم رکھا گیا, تکلیف پہنچائی گئی, لیکن جلوس ادھورا چھوڑ کے علم پھینک کر بھاگنے والے معمولی ہم جیسے شیعہ بھی نظر نہیں آئے. علم چھوڑ کر بھاگے نہیں. تو حق کیا ہے سمجھ لو, باطل کیا ہے سمجھ لو. حق کی چھٹی واضح خصوصیت یہی ہے کہ حق والے کبھی بھاگتے نہیں ہیں, حق والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں. دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, اگر نہیں تو زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتے ہیں. بھاگتے نہیں ہیں, کسی لال مسجد سے برقع پہن کے بھاگتے نہیں. ان کو برقع پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. انہیں بھاگ کر کسی جگہ پہ چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حق والے ہو تو پھر ڈٹ جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ حق ہے تو پھر ڈٹ جاؤ. نہیں ڈٹ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ان کے اندر نہیں ہوتا. حق ہے تو پھر وہ جرأت بھی ہے. اچھا آپ ذرا یہ تو بتاؤ کہ راز کیا ہے کہ جو حق والے ہیں, جو علی والے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں. اس میں راز کیا ہے؟ کوئی اسپیشل ان کو طاقت ملتی ہے کیا؟ کوئی اسپیشل غذا کھاتے ہیں کیا؟ وہ اسپیشل انجیکشن لیتے ہیں کیا؟ ان کی کوئی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے کیا؟ وہ کوئی خاص مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خوف نام کی چیز نہیں ہوتی؟ سن لے پوری دنیا والے, ان کے اندر کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ جو انہیں مضبوط رکھتی ہے, وہ چیز ہے ایمان. جس کے پاس ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ علی والا کہلاتا ہے. پھر ایمان اگر نہیں ہے نا مضبوط تو پھر وہ ڈٹ کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ عمر کی بات نہیں ہے, یہ صحت کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے پہلوان بھاگتے ہوئے دکھائی دے گئے ہیں, اور بہت سارے پہلوان بھاگ کر بتا چکے ہیں کہ باڈی بلڈ کرنے سے کوئی ہمت والا نہیں ہوتا ہے. سپورٹ مین بننے سے بھی کوئی ہمت والا نہیں ہوتا ہے. جا کر بار بار جم میں اپنی باڈی بنانے والے کی بھی ہمت نہیں بنتی ہے. باڈی بننا اور ہے, ہمت رکھنا اور ہے. ہمت کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے.
اور علی والوں کو یقین ہے کہ اگر ہم حق ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. کربلا والوں نے ہمیں دکھا دیا ہے, کربلا والوں نے دکھایا ہے کہ حق ہے تو پھر تم موت پر چلے جاؤ. یہی تو بات ہے نا. جب حضرت علی اکبر نے بابا کی زبان سے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو کہا بابا آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو بیٹا ابھی میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کے دہانے میں داخل ہو چکا ہے. تو اس کڑیل جوان بیٹے نے کیا کہا تھا؟ السنا علی الحق بابا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. حق پر ہم نہ ہو تو پھر دنیا میں کون ہے؟ کہا پھر حق پر ہے تو ہمیں خوف کیا ہے؟ موت پر ہم چلے جائیں یا موت ہم پر آ جائے. یہ ہے کربلا والوں کا سبق. جو کربلا والے ہیں, جو حسینی ہیں, جو عزادار ہیں, جو مولا حسین کی سیرت کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں, کردار حسینی کو اپناتے ہیں, وہ کیوں گھبرائیں گے, وہ کیوں ڈریں گے؟ وہ کبھی نہیں ڈرتے. موت اس پر آ جائے یا وہ موت پر چلے جائے. کچھ ایسے ہی دو شہزادوں کی بات آج کرو جو موت سے بالکل بے خوف, نڈر, دونوں علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, اللہ اکبر, زینب جیسی ماں کا دودھ پیا ہے, حسین جیسے ماموں ہیں, عباس جیسے ماموں ہیں. کوئی ذرا غور تو کرے کہ کربلا میں کیسے کیسے کردار ہمیں نظر آتے ہیں. دو بچے ہیں نا, صرف دو بچے. رات بھر ماں تیار کرے, بیٹا ہوں, بیٹا محمد, کل تم مجھے دکھاؤ گے کہ تم نے میرے دودھ کا حق ادا کیا کہ نہیں. امتحان ہے. اپنے ماموں پر قربان ہونے کا جذبہ سے جب زیادہ بچوں کو جوش دلا رہی تھی نا ماں, دونوں نے کہا اماں زیادہ ہمیں جوش دلانے کی بات نہیں, صرف اجازت دلا دے مامو جان سے, صرف اذن جہاد ہمیں مل جائے, پھر دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے کہ یہ بچے بھوکے نہیں ہیں, پیاسے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں, پیاسے بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ماں نے ایک وصیت بھی کی ہے, بیٹو تم جب جاؤ نا میدان میں, اگر تمہیں فتح حاصل ہو جائے, فرات پر تم قبضہ کر لو, تو ایک چیز کا خیال رکھنا بیٹو کہ سکینہ سے پہلے تم سیراب نہ ہونا, پانی نہ پینا. علی اصغر پیاسا ہے اور تم پانی پی لو, یہ ممکن نہیں ہے. وعدہ کرو کہ اگر قبضہ بھی ہو جائے فرات پر, تم پانی نہیں پیو گے. دونوں بیٹوں نے وعدہ کیا. تیاری رات بھر ہو رہی ہے, اور روز عاشور یہی دو بچے حسین کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک ایک کو حسین نے سینے سے لگایا. تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں باہوں کو حسین نے پھیلا کر کے دونوں بچوں کو سمیٹ لیا, سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا. میرے شجاع بہادر بچوں, کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا مامو جان اذن جہاد چاہتے ہیں, دشمن خدا سے ہم لڑ کے دکھائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ اپنی ماں سے پہلے اجازت لے کر آؤ. دونوں نے کہا ماں ہی نے تو تیار کر کے بھیجا ہے, ماں نے ہی تو ہمیں آمادہ کر کے بھیجا ہے. مامو جان آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں سے جائیں اور جہاد کا حق ادا کریں. ہاں عزیزو, حسین نے اجازت دی. تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس نے ان کو سوار کیا, علی اکبر نے انہیں گھوڑے میں بٹھایا. یہ اتنے کم سن بچے تھے, 10 اور 11 سال کی عمر کے بچے تھے, لیکن دونوں نے آپس میں بات کی, بھیا بابا کی جانب سے نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم دادا کی بھی جہاد کا اثر دکھائیں گے.